بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر میں کچھ تاخیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی؟ اس پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عروہ جو تم کہہ رہے ہو اسے خوب سوچ سمجھ کر کہو۔ تو عروہ نے کہا، میں نے بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جبرائیل اترے اور انہوں نے میری امامت کرائی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر 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 ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ اپنی انگلیوں پر پانچوں نمازوں کو گن رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے گھیر کر ایک کمرہ بنایا تو آپ نے اس میں کئی راتیں نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔ پھر ان لوگوں نے ایک رات آپ کی آواز نہیں سنی، وہ سمجھے کہ آپ سو گئے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ کھکارنے لگے تاکہ آپ ان کی طرف نکلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں اس کام میں برابر لگا دیکھا تو ڈرا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر وہ تم پر فرض کر دی گئی تو تم اسے ادا نہیں کر سکو گے، تو لوگو تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل یعنی بہترین نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز قبیلہ بنی عبد الاشہل کی مسجد میں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ چکے تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر سنت پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سنت نماز کو گھروں میں پڑھنے کی پابندی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی رات میں بھی نماز پڑھی اور لوگ بڑھ گئے تھے، پھر تیسری یا چوتھی رات میں لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نکلے ہی نہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو دلچسپی دکھائی اسے میں نے دیکھا تو تمہاری طرف نکلنے سے مجھے صرف اس چیز نے روک دیا کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تراویح کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مہینے کی 7 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو قیام نہیں کیا، پھر 25ویں رات کو قیام کیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس رات کے باقی حصہ میں بھی اسی طرح نفلی نماز پڑھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، یہاں تک کہ مہینے کی 3 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں رات میں ہمارے ساتھ قیام کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کیا، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے فلاح چھوٹ نہ جائے۔ میں نے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ کہنے لگے، سحری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گریں لگا دیتا ہے اور ہر
گرہ پر تھپکی دے کر کہتا ہے ابھی رات بہت لمبی ہے بس سوئے رہ، تو اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش دل ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ بد دل اور سست ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کان میں شیطان کا پیشاب کرنا حقیقت ہے گرچہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، اور بعضوں کے نزدیک یہ کنایا ہے اس بات سے کہ جو شخص سویا رہتا ہے وہ رات کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے لیے اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرے تو وہ بھی نماز پڑھے، اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے تو وہ بھی تہجد پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازہ کھٹکھٹا کر بیدار کیا اور فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ انہیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ پڑے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پھیر کر جا رہے تھے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے انسان بہت حجتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کے لیے بیدار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ گئے اور جا کر دیر رات تک نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کوئی آہٹ نہیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں بیدار کیا اور فرمایا تم دونوں اٹھو اور نماز پڑھو، تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی آنکھ مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا قسم اللہ کی ہم اتنی ہی پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ ہمیں بیدار کرنا چاہے گا تو بیدار کر دے گا۔ تو یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پھیر کر جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی ران پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم اتنی ہی پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، انسان بہت ہی حجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔